پانچویں امام 3 سال کی عمر کربلا کے میدان میں تھی، تو پانچویں امام کی عمر کتنی تھی؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، 3 سال۔ سارا دین کتنے بڑے عالم ہوئے کہ باقر العلوم کہا جانے لگا۔ اچھا اب اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی سن لیے، خدا کی قسم بڑی معراج ہو جائے اگر آپ سن لیں۔ دونوں طرف سے علوی ہے، دونوں طرف سے ہاشمی ہے، دونوں طرف سے فاطمی ہے، نجیب الطرفین ہے، اس لیے کہ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے جانتے ہیں آپ؟ چوتھے امام کا۔ چوتھے امام کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ ارے جوانو اتنی تو نالج ہونی چاہیے بھائی، کہاں شادی ہوئی ہے؟ امام حسن کی بیٹی سے۔ نام کیا تھا؟ نہیں بولیے تبھی تو پتا چلے گا، نام کیا تھا؟ امام کی ماں کا نام فاطمہ، اور امام کے باپ کا نام نہیں علی کہہ دیجیے جا، تبھی تو نقطہ بنے گا۔ باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے، یعنی یہ پہلا امام ہے کہ جسے ماں فاطمہ ملی ہے باپ علی ملا ہے۔ تو جناب امام حسن کی بیٹی ہے، نام ہے فاطمہ، ان کی شادی ہوئی امام سجاد سے، ان سے یہ بچہ پیدا ہوا جسے باقر العلوم کہتے ہیں۔ دونوں ہاشمی، دونوں فاطمی، دونوں علوی، اچھا اب اس کو بھی غور سے سنیے، ذرا غور فرمائیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں قال الصادق علیہ السلام صدیقۃ لا یدرک مثلها فی آل الحسن۔ امام فرماتے ہیں میری دادی جناب فاطمہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل ہیں، ان جیسا حسن کی اولاد میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بعد میں واقعہ لکھتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ بنت حسن ایک دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تیز ہوا چلی، دیوار ان کے اوپر گرنے لگی، میری دادی نے گرتی دیوار کو دیکھا، انگلی سے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا میں تجھے حکم دیتی ہوں اے دیوار ہوا میں رک جا۔ تو چھٹا امام کیا کہتا ہے؟ دیوار ہوا میں رک گئی، زمین پہ نہیں گری۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے بات آ گئی، اتنی بڑی دیوار کو یہ واپس کیسے بھیج سکتی ہیں، روک کیسے سکتی ہیں؟ میں نے کہا دادا کی سیرت پڑھ لیجئے جو ڈوبتا سورج پلٹا دے۔ بات سمجھنا؟ تو یہ میری ماں بہنیں بولیں گی فاطمہ بنت حسن، اگر آپ سے کوئی سوال کرنے لگے علمی، ایسی خاتون بتاؤ جس کا باپ بھی معصوم، جس کا دادا بھی معصوم، جس کا چچا بھی معصوم، جس کا شوہر بھی معصوم، جس کا بیٹا بھی معصوم، جس کا دادا بھی معصوم، جس کی دادی بھی معصومہ، جس کا پوتا بھی معصوم، تو کون سی عورت ہے بھائی وہ؟ فاطمہ بنت، چاروں طرف سے جو عصمت کی چہار دیواری میں گھری ہو، وہ ہے ہمارے اس امام کی ماں فاطمہ بنت حسن۔ تو اب ان پہ مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے چونکہ باتیں زیادہ کرنی ہے۔ تو امام علیہ السلام کا لقب باقر العلوم 2 وجہ سے رکھا گیا۔ ایک تو رکھا گیا علم پھیلانے کی وجہ سے، دوسرا رکھا ہے لکثرت سجود ہی، زمین پر اتنا سجدہ کرتے تھے کہ زمین کچھ یہ پیشانی پھیل گئی تھی، کشادہ ہو گئی تھی، ہر نعمت پہ سجدہ، ہر بات پہ سجدہ۔ یہ سبق دینا تھا آپ لوگوں کو، اگر ہمارے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اللہ کو برے کہنے لگتے ہیں، رسول کو برا کہنے لگتے ہیں، اللہ کے بارے میں الٹا بیان دینے لگتے ہیں۔ جس نے پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس نے صبر نہیں کیا ہے۔ بھائی اگر لکھنؤ میں بھی جملہ نہ پہنچا تو کہیں نہیں پہنچے گا۔ کیا امام نے صبر نہیں کیا؟ اس امام کا لقب صابر نہیں ہے، اس امام کا لقب ہے شاکر۔ ارے میں نے بہت بڑی بات کہی ہے خدا کی قسم،
اس امام کا لقب ہے شاکر، جو مصیبتوں پہ صبر کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو مصیبتوں پہ شکر کرے اسے امام کہتے ہیں۔ تو یہ امام 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 57 سال کی عمر پائی، 114 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ یہ سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا چھوٹا چھوٹا، چھوٹے سے تھے بالکل۔ اب سنیے، دیکھیے، اب مجلس یہاں سے سنیے، چھوٹے سے تھے بالکل۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، بہت بڑی بات ہے اگر پہنچ گئی تو۔ امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چاہنے والا امام کا آیا اور اس نے کچھ درہم امام کے سامنے لا کے ڈال دیا۔ کس امام کے سامنے؟ ہاں بھائی، کس امام کے سامنے؟ چوتھے امام کے۔ کچھ درہم لا کے ڈال دیے۔ پانچویں امام بالکل چھوٹے سے تھے، برابر میں بیٹھے تھے باپ کی۔ انہوں نے ان درہموں کو اٹھایا، آدھے ادھر رکھ دیے اور آدھے ادھر رکھ دیے۔ اب وہ جو صحابی تھا اس نے پھر مکس کر دیا، اس نے پھر مکس کر دیا۔ امام بچپن میں پھر اٹھے، پھر پیسے کو واپس کر دیا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اس نے پھر امام سجاد کا چہرہ دیکھا اور پیسوں کو پھر مکس کرا دیا۔ امام تیسری مرتبہ اٹھے، ہمارے پانچویں امام، پھر آدھا پیسہ ادھر اور آدھا ادھر۔ وہ کہنے لگا امام سجاد سے کہ مولا آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، میں پیسے مکس کرتا ہوں اور یہ پیسے الگ الگ رکھ دیتا ہے۔ اب انشاءاللہ نورانیت پیدا کر کے جائیے اس امام کی۔ یہ بچہ مکس کر دیتا ہے، میں مکس کرتا ہوں، یہ بچہ الگ الگ کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہاں، یہ بچہ نہیں ہے، اسے عام بچہ نہ سمجھنا، یہ حجت خدا ہے۔ اور اسی سے پوچھو الگ کیوں کرتا ہے، اسی سے پوچھو الگ کیوں کرتا ہے۔ امام سجاد نے کہا بیٹے اے باقر، یہ تو بتا، یہ صحابی پیسہ لے کے ہمارے پاس آیا، اس نے ایک جگہ پیسہ رکھا، تم نے آدھا ادھر رکھ دیا آدھا ادھر رکھ دیا۔ کہا بابا جو ادھر رکھا ہے وہ حلال ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، جو ادھر رکھا ہے حلال ہے، جو ادھر رکھا ہے حرام ہے۔ وہ کہتا ہے جب تو نے یہ بتائی دیا اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے، تو یہ بھی بتا دے حرام کیوں ہے۔ اب اگر جناب عباس کی درگاہ میں یہ جملہ نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ امام نے کہا یہ جو تو پیسہ ہمارے پاس لایا ہے، اس میں تو نے اپنے بھائی کا حق مارا، اس میں تم نے حق مارا ہے۔ میراث کا حق بیٹھتا تھا بھائی کا، وہ تم نے نہیں دیا ہے۔ تو اب یہیں سے اصول طے کر لیجئے، امامت ہر پیسے کو قبول نہیں کرتی۔ ہر پیسہ امام قبول جب تک حق نہ نکالا جائے، یا کھل کے کہہ دوں نجس پیسہ کہیں اور چلے گا، امامت کی بارگاہ میں نجس پیسہ چلنے والا نہیں ہے۔ نظر عباس بعد میں دلانا، پہلے پیسہ دیکھ لینا حلال کا ہے یا حرام کا۔ ہر کوئی نظر قبول نہیں ہوتی، کبھی آپ سمجھے۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں میں، دولت کا روب کسی اور پہ ڈالنا جا کے، رئیس ہو تو اپنے گھر کے، دولت مند ہو تو اپنے گھر کے، صاحب سلطنت تو ہو اپنے گھر کے۔ ارے ہر کسی پہ روب پڑتا ہے دولت کا، مگر علی پر اور اولاد علی پر دولت کا روب نہیں پڑتا۔ وہ تمہاری دنیا لے کے کیا کرے جس نے دنیا کو طلاق دے دی۔ آج کل کہا جاتا ہے، ہمارے اسی منبر سے کہا جاتا ہے، عزاداری میں کھل کے خرچ کرو، کسی مولوی کی بات نہ مانو۔ بالکل میں بھی کہتا ہوں کھل کے وہ خرچ کرو جو حلال کا ہو۔ ہر کوئی پیسہ یہاں نہیں چلتا،
اور میں نے اپنے امام کا واقعہ آپ کو سنایا. امام نے کہا جب تک اس میں سے تم اپنے بھائی کا حق نہیں دو گے، امام سجاد کہتے ہیں ہم یہ تمہارا پیسہ قبول کر لیں گے یا نہیں؟ چلیے میں کہوں تو مقصر بن جاؤں گا. آج آپ ہی مولا ہی بن جائیے بتا کے، جو آپ بتا دیں گے وہی میں پڑھ دوں گا. مولا نجیس پیسہ قبول کر لیں گے؟ نہیں کبھی کر لیتے ہوں. سوچ لیجئے، ہو سکتا ہے کل ممبر سے ہی فتوے لگ جائیں تم پر. تو نجیس پیسہ، ارے میں آپ کو اور سناتا ہوں، یہ تو پانچویں کی سن لیجئے. ایک عورت نے دیکھا کہ پانچواں امام قید خانے میں جب ہے کھانا نہیں کھا رہا، تو عورت سمجھ گئی کہ چونکہ کھانا پاک نہیں ہے تو میرا امام کھا نہیں رہا. گئی پاکیزہ روٹیاں بنائیں اور 2 روٹیاں پانچویں امام کو قید خانے میں دے کے آئی. کتنی عظیم عورت ہے بتائیے، سوچ کے بتائیے. اے میری ماں بہنوں ذرا سمجھ کے جانا، کتنی عظیم عورت ہے یہ کہ جو 2 روٹیاں بالکل پاکیزہ پیسے سے پکا کے لائی. کہنے لگی لو مولا یہ کھا لیجئے آپ. امام نے ایسے کر دیا ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا. کہا مولا بالکل پاکیزہ ہے. اب جملہ کہنا لکھنؤ میں میرا کام ہے. اگر قیامت تک بھی داد دو گے نا امام کو، مجھے نہیں، مجھے کیا داد دو گے، امام کو داد دو گے. جو امام نے قیامت تک کے لیے مسئلہ کلیئر کیا. امام نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا. کہا میں تو بالکل پاک بنا کے لائی ہوں. کہا روٹیاں تو پاک ہیں مگر جس برتن میں لے کے آئی ہے وہ تیرا نہیں ہے. سمجھ، جس برتن میں تو لے کے آئی ہے وہ مال حلال سے خریدا نہیں گیا ہے. مجلس میں غاصبوں پہ لعنت کرنا بڑا آسان ہے. لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غاصب پہ لعنت ہو. غاصب پہ 2 طریقے سے لعنت کرو، زبان سے بھی لعنت کرو اور غصب سے بچ کے بھی لعنت کرو. تو امام نے اسے قبول نہیں کیا. 5واں امام آخری حدیث عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں. وصیت ہے میرے امام کی، وہاں بھی وصیت ایک نہیں ہے. 800 درہم دیے امام نے یہ کہہ کے کہ میری عزاداری پہ خرچ کرنا، اور کچھ زمین کا حصہ وقف کیا اپنے عزاداروں کے لیے کہ جو میرا ماتم کریں گے ان کو یہ میرا حق دے دینا. تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں، عزادار کو بھی دیکھنا ہے، عزاداری کو بھی دیکھنا ہے، جو امام کر کے گئے ہیں. اے میرے بیٹے، جب تجھے کوئی نعمت ملے، اذا انعم اللہ علیک بنعمت، 2 منٹ کا مصائب، اذا انعم اللہ علیک بنعمت، بیٹے جب تجھے کوئی نعمت ملے تو فقل الحمدللہ رب، زور سے بولیے الحمدللہ رب 5ویں امام کی ایک وصیت کر کے جائیں میری ماں بہنیں اور آپ. اے میرے بیٹا جعفر، جب تجھے کوئی نعمت ملے تو فوراً زبان سے کہنا الحمدللہ رب. جب تجھے کوئی چیز رنجیدہ کر دے تو زبان سے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اور آخری جملہ مجلس کا، بیٹا جب تیرا رزق تنگ ہو جائے، پتہ نہیں کتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، کبھی تعویذ گنڈے والے کے پاس جاتی ہیں، کبھی کسی مولوی کے پاس جاتی ہیں. اے مولانا میرا شوہر تو گھر بیٹھا، کوئی تعویذ دے دیجیے. اچھا یہ تعویذ دینے والے کے تعویذ میں اگر اتنا ہی دم ہوتا یہ خود ہی فقیر کیوں ہوتا؟ یہ تعویذ گنڈے کے چکر میری ماں بہنوں چھوڑ دو آپ. تعویذ گنڈا اچھی چیز نہیں ہے. اگر تعویذ گنڈوں کو ماننا ہے تو اماموں کو نہ مانو، اماموں کو ماننا ہے تو تعویذ گنڈوں کو نہ مانو. ارے جہاں چاہا ان کو کوئی بھی بتا دے بس کہ ایک پیڑ پہ ایسا پتا لگا ہوا ہے کہ جو کھا لے بچہ ہو جائے اس کے، تو یہ سارے علاج چھوڑ کے اس درخت کو گنجا کر دیں گے بالکل. والا جو درختی گنجا ہو جائے وہ تمہیں ہرا بھرا کیا کرے گا بھائی.
یار اماموں نے باتیں بھرو، اپنے امام کی بات مانو. پتا مولا کیا کہتے ہیں؟ پانچواں امام کیا کہتا ہے؟ بیٹا جعفر جب تیرا رزق تنگ ہو جائے تو امام کے رزق میں تنگی نہیں ہوتی، ہمارے ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے، ان سے سنایا جا رہا ہمیں، تو بیٹا تو کہنا استغفر اللہ ربی. بہترین نسخہ امام کا. جب بھی تمہارے شوہر کی جاب، تمہارا شوہر، تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ رزق کی تنگی میں آئیں تو ہر عورت کو چاہیے استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے. یہ استغفار گناہوں کو بھی معاف کرتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی کرتی ہے.